کہ دیکھو کسی ایک لمحے میں تمہیں لگ سکتا ہے تم ختم ہو، ٹھیک ہے، تمہیں لگ سکتا ہے تم برباد ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو کاش میں مر جاؤں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کاش میں ختم ہی ہو جاؤں، میرا تذکرہ ہی نہ رہے اس دنیا میں. لیکن اللہ must be smiling at that time کہ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال بعد 5 سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے نکالیں گے، اس کو ہم کیا سٹیٹس دیں گے. لیکن شرائط کیا ہے کہ اگر یہ صبر کر جائے اور اگر یہ ہم پہ ٹرسٹ کر لے، توکل کر لے کہ جب ایک بندہ جذبات میں کچھ سخت الفاظ کہہ دے تو اس کو درس نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے جملے نکل جائیں ہم فوراً درس شروع ہو جاتے ہیں، حرام ہے یہ کیا تم نے کہہ دیا. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایکنالج اور کام ڈاؤن. جس کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے دکھا دیں، ہو ہی نہیں سکتا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، بعد نہیں ساتھ آسانی، بے شک مشکل کے ساتھ. نظر نہیں آتی الگ بات. تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام بچوں کو شیطان نے پوک کیا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے دعا قبول کی حنا کی، جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب اس بچی کو پاک کر دے، میں آپ کی راہ میں اسے پیش کرتی ہوں، اس بچی کو پاک کر دے. تو اللہ نے انہیں ریوارڈ دیا. تو جب آپ کو بہت ڈیزائر آئے، آپ کو کوئی بہت زیادہ آپ پھسلنے لگے، تو دعا پڑھا کرے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اللہ کو رحمان کے نام سے پکارا کرے. عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا مریم علیہ السلام کا تذکرہ کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، The best of women among the people of paradise are، بہترین عورتیں جنت کی وہ کون کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ، فیرو کی وائف. یہ 4 عورتیں جنت کی بہترین عورتوں میں سے. اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، یہ ہے آیت نمبر 42 سورہ آل عمران کی، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. And mention when the angel said، mention کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چوز کر لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور تجھے دنیا کی تمام عورتوں پہ فضیلت بخش دی ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں مریم السلام کے بارے میں کہ شی از نمبر 1 دنیا کی تمام عورتوں میں. تو بہرحال ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا no person is born but that he is pricked by شیطان touched by شیطان. شیطان کا ایک مس ہوتا ہے، مختلف اس میں ویوز ہیں کہ وہ پوک کرتا ہے چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ روتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام بچوں کو شیطان نے پوک کیا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے دعا قبول کی حنا کی، جب کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب اس بچی کو پاک کر دے، میں آپ کی راہ میں اسے پیش کرتی ہوں، اس بچی کو پاک کر دے. تو اللہ نے انہیں ریوارڈ دیا. تو مریم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں سبحان اللہ، کہ جب ان کو پریگننسی ہوئی اور جبرائیل السلام جب ان کے سامنے آئے، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مریم جب عبادت کر رہی تھی اپنے حجرے میں تو اینجل آئے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بہت خوبصورت انسان کی شکل میں آئے. اللہ نے کہا بشرًا سویہ، ویری ویل پروپورشن، ویری ہینڈسم. اب دیکھیں مریم علیہ السلام کا آگے سے آرگینک رویہ، ٹھیک ہے، نیچرل رویہ کیا تھا. انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ اکبر، میں رحمان میں ریفیوج سیکھ کرتی ہوں. اللہ کا کون سا واسطہ دیا نام کا؟ رحمان. تو جب آپ کو بہت ڈیزائر آئے، آپ کو کوئی بہت زیادہ آپ پھسلنے لگے، تو دعا پڑھا کرے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اللہ کو رحمان کے نام سے پکارا کرے. انہوں نے کہا کہ میں رحمان سے ریفیوج سیکھ کروں گی، رحمان کے اندر ریفیوج سیکھ کروں گی، سو لیو می اف یو شوڈ بی فیئرنگ اللہ. لیکن انہوں نے کہا کہ مریم میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں
اور میں آپ کو بشارت دینے آیا ہوں ایک بیٹے کا. کس بیٹے کا؟ غلامن زکیہ, ایک پیور بیٹے کا, پیور بوائے کا. تو مریم علیہ السلام کا ریاکشن, انہوں نے کہا انا یکون لی غلام, کیسے, مجھے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا, کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا, اور نہ ہی میں کوئی ایسی عورت ہوں, نہ ہی میں انچاسٹ ہوں, میں اموڈسٹ نہیں ہوں. انہوں نے اپنی پاکی بھی بیان کی. تو انہوں نے اگین وہی الفاظ کہے جو حضرت زکریا کے کے حوالے سے فرشتے نے کہے تھے. کیا کہا تھا؟ قالا کذالک, ہو جائے گا, جو اللہ چاہے گا ہو جائے گا. اور پھر کہا تمہارا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے. اور پھر وہ مشکل گھڑی کہ دیکھیے وہ اس چیز کو, حمل کو چھپانے کے لیے اس بستی سے دور چلی گئی, بیتھ لہم جو علاقہ ہے وہاں گئیں. اور بیتھ لہم میں ایک پام ٹری کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اکیلے برتھ دی, انہوں نے اکیلے برتھ دی. کتنا ٹرومیٹک ٹائم ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی عورت کے لیے جس نے ساری عمر اپنی پاکیزگی کی حفاظت کی, اور اللہ نے اس چیز سے ہی ٹیسٹ کر لیا, پاکی سے ہی ٹیسٹ کر لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کے سامنے جب وہ آئی ہیں تو لوگوں نے کیا کیا جملے کسے, کیا کیا بات کی. تو لوگوں سے چھپ کر اکیلے میں جب انہوں نے برتھ دی ہوگی, تو یہ جو را ایموشنز ہیں ان کے, وہ را ایموشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اینڈ دا پینز آف چائلڈ برتھ ڈروو ہر ٹو دا ٹرنک آف اے پام ٹری. جو بچے کے چائلڈ برتھ کی پینز تھیں اس نے انہیں ایک پام ٹری کی طرف جو ہے وہ ڈرائیو کیا. شی سیڈ, اللہ اکبر, یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. یا لیتنی, ہائے کاش, او آئی وش آئی ہیڈ ڈائیڈ بفور دس, کاش میں مر جاتی. اللہ اکبر, کیا را ایموشنز ہیں, کیا جذبات ہیں. جیسے زکریا کے علیہ السلام کے اللہ نے جذبات پیش کیے. آپ سوچیں آج کو یہ جملہ ہمارے سامنے کہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے, کیا کہیں گے, یہ اللہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے, موت کی وش کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں وہ حالت ان کی ایسی تھی, لیکن انہوں نے شکوہ نہیں کیا, انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی کوئی میری ہی فالٹ ہے. ظاہر ہے ان کے منہ سے نکلا کاش میں مر جاتی. اور پھر کہا یا کاش آئی واز ان اوبلیوین فارگوٹن نسین منسیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی جاتی. وہ کہہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی جاتی, اور اللہ کا کیا پلان ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کی جائے, یاد کی جائے. مریم کا تذکرہ دنیا میں ہوگا, مریم کا نام دنیا میں چمکے گا, مریم کے نام سے لوگ اپنی بچیوں کا نام رکھیں گے. امیجن کریں کہ اس وقت اکیلی جب وہ درخت کے نیچے ہوں گی, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ پوری دنیا میں میرے بارے میں لیکچر دیے جا رہے ہیں. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سٹیٹس مجھے اور میرے بیٹے کو دے دے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ دیکھو کسی ایک لمحے میں تمہیں لگ سکتا ہے تم ختم ہو, ٹھیک ہے, تمہیں لگ سکتا ہے تم برباد ہو, تم یہ کہہ سکتے ہو کاش میں مر جاؤں, تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کاش میں ختم ہی ہو جاؤں, میرا تذکرہ ہی نہ رہے اس دنیا میں. لیکن اللہ must be smiling at that time کہ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال بعد, 5 سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے, سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے نکالیں گے, اس کو ہم کیا سٹیٹس دیں گے. لیکن شرائط کیا ہے کہ اگر یہ صبر کر جائے اور اگر یہ ہم پہ ٹرسٹ کر لے, توکل کر لے, ٹھیک ہے, یہ بات. تو بہرحال اس کے بعد ان کو بلایا گیا, کہا گیا ڈو ناٹ گریو, مت غم کرو, یور لارڈ ہیز پرووائڈیڈ بینیتھ یور اسٹریم. کیا ثابت ہوا کہ جب ایک بندہ جذبات میں کچھ سخت الفاظ کہہ دے تو اس کو درس نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے جملے نکل جائیں, ہم فوراً درس شروع ہو جاتے ہیں, حرام ہے, یہ کیا تم نے کہہ دیا. اس کو کیا کرنا چاہیے, ایکنالج اور کام ڈاؤن. اللہ نے درس نہیں شروع کر دیا, مریم یہ کیا کہہ دیا آپ نے, یہ تو غلط ہے, ایسے الفاظ نہیں کہتے, یہ کہا اللہ نے. فرشتے نے کام ڈاؤن کیا, غم نہ کرو, غم نہ کرو, کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. آج ایسا غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ نہیں ہوتی, فوراً کریکٹ شروع کر دیتے, فوراً کریکشن. بھائی انسانوں کے جذبات ہیں, ان کی قدر کرنا سیکھیں, ان کو ایکنالج کرنا سیکھیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں. کبھی کبھی لوگوں کو درس نہیں چاہیے, رولنگ نہیں چاہیے, صرف پیار چاہیے, صرف ایکنالجمنٹ چاہیے, صرف کندھا چاہیے, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو دیکھیے فرشتے نے کہا ڈو ناٹ گریو, اللہ تحزنی, یہ بہت خوبصورت الفاظ. حزن, حزن کہتے ہیں غم,
اللہ تحزنی غم نہ کرو، قد جعل ربکی تحتکی سریہ، your Lord has provided beneath you a stream، تمہارے رب نے انتظام کیا ہے تمہارا پورا، غم نہ کرو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہو ہی نہیں سکتا۔ I am yet to meet a person، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جس کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے دکھا دیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، بعد نہیں ساتھ آسانی، بے شک مشکل کے ساتھ، نظر نہیں آتی الگ بات ہے۔ مثال دیتا ہوں، بہت سے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ لیٹ سے آپ جوائنٹ فیملی میں، اور سپوز کر لیں، اور میں اس سینیریو کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن سپوز کر لیں جوائنٹ فیملی میں سارے آپ کے جانی دشمن ہیں، سارے آپ کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، مان لیں، ہو نہیں سکتا اللہ نے اس سچویشن میں آپ کے لیے کوئی آسانی نہ رکھی، میں نہیں مان سکتا، کہیں نہ کہیں سے اللہ نے کمپنسیٹ کیا ہے، یا اولاد بہت دے دی ہے، یا اولاد بہت اچھی ہے، نیک ہے، یا شوہر اچھا ہوگا، سپورٹ کر رہا ہوگا، یا آپ کے گھر والے سپورٹیو ہوں گے، آپ کے بھائی سپورٹیو ہوں گے، یا جو ہے اللہ دولت سے کمپنسیٹ کر رہا ہوگا، یا برکت سے کمپنسیٹ کر رہا ہوگا۔ آئی ایم یٹ ٹو میٹ اے پرسن جس کی لائف بالکل مشکلات سے گھری ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں دکھاتا یہ ہے کہ تم ہر طرف سے مشکل میں گرے، ہر طرف سے مایوسی ہے۔ تو حضرت مریم اسلام کو اس نے، اینجل نے اس وقت کام ڈاؤن کیا، گھبراؤ نہیں، تمہارے رب نے انتظام کیا ہوا ہے، ذرا ہلاؤ ان کو، کھجور کا درخت ہے نا، ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، وہ کھاؤ، اور پھر تمہارے نیچے سے پانی کی سٹریم ہے، اس کو استعمال کرو۔ تو یہ بہت خوبصورت را ایموشنز مریم علیہ السلام کے،